نحمده ونصلي على رسوله الكريم ہالینڈ کے وزیر اعظم اپنے عہدے سے سبکدوشی کے بعد سائیکل پر گھر روانہ ہو گئے۔ 14 سال تک وزیر اعظم کے اعلیٰ منصب پر فائز رہنے والے مارک روٹے نے وزیر اعظم ہاؤس کے عملے کو الوداع کہا، اپنا سامان لپیٹا اور سب کے سامنے سائیکل پر سوار ہو کر انتہائی سادگی کے ساتھ اپنے گھر چل دیے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایسا منظر دیکھنے کی ہمیں حسرت ہی رہی۔ حالانکہ ہمارے حکمران اس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لیوا ہیں، جن کے پاس بسا اوقات 2 کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے۔ ایک دفعہ نماز میں دیر ہو گئی، آپ نے پیغام بھجوایا، میرے پاس اس وقت ایک ہی جوڑا ہے اور وہ سوکھ رہا ہے، کچھ دیر میں خشک ہو جائے گا تو پھر آ کر امامت کرواؤں گا، کچھ دیر انتظار کریں۔ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت میں عدل و انصاف کا بہترین نظام قائم کرنے کے باوجود سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف خدا سے لرزتے رہتے اور کہتے، اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر جاتا ہے تو قیامت کے دن عمر سے پوچھ ہوگی۔ ہمارے وزیر مشیر اس عمر بن عبدالعزیز کی حکمرانی کو اپنے لیے آئیڈیل کیوں نہیں بناتے، جن کے دور حکومت میں کوئی غریب نہیں تھا، کوئی صدقہ کا مال لینے والا تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتا تھا، اس کے باوجود سرکاری خزانے سے اپنے لیے کوئی سہولت نہ لی۔ وطن عزیز کے کئی سیاستدان سرکاری خزانے سے اربوں روپے یوں ہڑپ کر گئے ہیں مگر کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بعض نے قومی مفاہمیت کی آڑ میں بلیک منی کو وائٹ کروا لیا اور بعض نے کچھ لو کچھ دو کی پالیسی اپنا کر قومی خزانے پر ہاتھ صاف کر دیے، مگر ملک کا کوئی ایسا ادارہ نہیں جو ان کو قانون کے دائرے میں لائے۔ سرکاری سطح پر اقربا پروری ہے، بے ضابطگی ہے، بے جا اخراجات ہیں، بدترین خیانت ہے، کام چوری ہے، کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، گویا ملک میں اندھیر نگری کا چوپٹ راج ہے۔ اس وقت پاکستان میں 4 کروڑ افراد غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ 5 کروڑ 80 لاکھ افراد کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں۔ 4 کروڑ 90 لاکھ افراد صرف ایک کمرے کے گھر میں رہائش پذیر ہیں۔ 31% اسکولوں میں بنیادی ضروریات نہیں ہیں۔ آئے دن غربت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ سال پاکستان میں 24% آبادی غربت کی نچلی سطح پر زندگی گزارنے پر مجبور تھی، جبکہ اس وقت پاکستان میں غربت کی شرح بڑھ کر 28% ہو گئی ہے۔ وطن عزیز کی 73% آبادی روزانہ $2 سے کم کماتی ہے۔ عوام کو آنسو بہاتے، پیٹ پر پتھر باندھتے اور جسم پر پتے لپیٹتے 75 سال گزر گئے ہیں۔ ہر آنے والے حکمران نے عوام کو سبز باغ دکھائے، کوئی روٹی کپڑا اور مکان کا نعرے لگاتا رہا تو کوئی قرض اتارو اور ملک سنوارو کی مالا جپتا رہا اور کوئی خوشحال پاکستان سے عوام کو فریب دیتا رہا، لیکن بیچارے عوام کے مسائل جوں کہ توں ہی رہے۔ جس کا باپ مزدور تھا اس کا بیٹا آج ڈبل مزدوری کر رہا ہے، جس کا دادا کسان تھا اس کے پوتے سے آج جاگیردار بیگار کروا رہے ہیں۔ حیدرآباد کے غریب والدین اپنی بیٹی کی لاش کو ایدی سینٹر کے اس لیے حوالہ کر گئے کہ ان کے پاس کفن کے لیے رقم نہیں تھی۔ جس معاشرے میں مائیں غربت کی بنا پر اپنے بچے فروخت کرنے لگے، وہاں انقلاب کی دستک سننے میں دیر نہیں لگتی۔ ستم ظریفی تو ملاحظہ کیجیے، ایک طرف بھوکے، ننگے اور خستہ حال عوام ہے، دوسری طرف وزراء کی فوج ظفر موج ہے، کابینہ میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے، ایک وزیر کے ساتھ ملازموں کا لشکر، گاڑیوں کا بیڑا، وسیع عریض بنگلے، شاہانہ طرز زندگی ہے۔ ایک وزیر پر 6 کروڑ سرکاری خزانے سے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ سرکاری خزانے کا ایسا بے دریغ استعمال کہ عقل حیران ہے۔ حیرت اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض غیر مسلم ممالک میں تو اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ امریکہ سے لے کر بھارت تک کے ممالک میں سرکاری خزانے پر انتہائی سخت اور کڑی نگرانی ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ریگن کی بیوی وائٹ ہاؤس کے پردے تبدیل کرنا چاہتی تھی۔ ایوان صدر سے اخراجات کی پیش کی منظوری کے لیے اسمبلی جب ایوان نمائندگان میں گئی
گئی تو ایوان نے خرچ کی منظوری دینے سے انکار کر دیا کہ موجودہ پردوں کو تبدیل کرنے کی منظوری کا مطلب عوام کے پیسوں کا ضیاع ہوگا۔ چنانچہ ریگن کی ساری مدت صدارت ان پرانے پردوں میں گزری، حالانکہ نئے پردوں پر خرچ کا تخمینہ صرف $60,000 تھا، جو اس معاشرے میں انتہائی کم شمار ہوتا ہے۔ بھارت کے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کی بیٹی اپنی ہم جماعت لڑکی کی اس درخواست پر کہ مجھے فلاں سوال کا جواب فیکس کر دو، یہ کہہ کر معذرت کر لیتی ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں فیکس مشین سرکاری ہے، اس کا پرائیویٹ استعمال امانت میں خیانت ہوگا۔ ایک عام ہے کہ سرکاری خزانے کو خالہ جی کا باڑہ سمجھ رکھا ہے، قومی املاک کا اندھا دھند استعمال ہے۔ امیر اور غریب میں خلیج اس قدر بڑھ گئی ہے کہ غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہو رہا ہے۔ سرکاری سطح پر غریب اور امیر کے لیے پیمانے الگ الگ ہیں۔ اگر غریب شخص بینک کا قرض مجبوری کی وجہ سے ادا نہ کر سکے تو اس کی ساری جائیداد ضبط کر کے اسے جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اور جاگیرداروں کے اربوں خربوں کے قرض بیک جنبش قلم معاف کر دی جاتے ہیں۔ کراچی میں بینک سے چھوٹے قرضے حاصل کرنے والے افراد کی خودکشیاں زیادہ پرانی بات نہیں، جبکہ بینک کے ایجنٹ ان کی جنازے بھی اٹھانے نہیں دے رہے تھے۔ آپ تفاوت کا اندازہ تو لگائیں، اگر حکمران لوٹ کا سوٹ کر کے جیلوں میں جائیں تو وہاں کے مناظر بھی عشرت قدروں سے کم نہیں ہوتے، ان کو شراب کباب تک سب کچھ میسر ہوتا ہے۔ حکمران پیرس سے آئے ہوئے منزل واٹر سے نہاتے ہیں، غریب مریض کے لیے 2 ٹکی کی گولی نہیں، اور وزیر کی 2 دن کی چائے کا بل 26 ہزار آتا ہے۔ غریب کی مردہ بچی کے لیے کفن تک نہیں، اور حکمران 5 لاکھ کا سوٹ پہنتے ہیں، غریب کے لیے جھونپڑی اور خیمہ تک نہیں، جبکہ حکمرانوں کے لیے اربوں خربوں سے قلعہ نما بنگلے تعمیر ہو رہے ہیں۔ ہزاروں کنال کے بنگلوں اور فارم ہاؤس میں رہنے والے، دنیا بھر کی مراعات پروٹوکول لینے والے، بیرون ملک بڑے بڑے گھر اور بینک بیلنس رکھنے والے، بلٹ پروف گاڑی اور جہاز ہیلی کاپٹر کو گلی کے موٹر سائیکل کی طرح استعمال کرنے والے ہمارے حکمران ایک غریب ملک کے رہنما نہیں ہو سکتے۔ اگر رہنما لینا ہے تو غریب عوام سے لیں، جو عام شہر کی طرح 5-7 مرلہ کے گھر میں رہے، جرمن چانسلر انجلا کی طرح 2-3 سوٹوں اور ایک ہی کوڑ کے ساتھ 5 سالہ دور اقتدار پورا کرے، لیکن دنیا بھر میں کروڑوں ہی لوگوں کو اپنے کردار سے اپنا گرویدہ بنا لے۔ میں اس سے کہیں بہتر مثال اسلامی تاریخ سے دے سکتا تھا، لیکن یہ مثال کسی خاص مقصد کے تحت ہے۔ کاش کہ حکمران اور عوام سبق حاصل کریں۔ کیا اس طرز عمل، دور رویوں، قول و فعل متضاد سے ملکی مسائل کبھی حل ہو سکیں گے؟ یقیناً ایسا نہیں ہوگا جب تک سادگی دماغ میں نہیں ہوگی، سوچ میں نہیں ہوگی، اس وقت تک کوئی بہتری بھی نہیں ہو سکتی۔ یہاں سوچتے انگریزی میں، بات اردو میں کرتے رہتے ہیں، سینکڑوں کنال کے گھروں میں مقدمہ ان کا لڑتے ہیں جن کے پاس 2 وقت کی روٹی کے لیے وسائل نہیں ہیں، خود گرمیوں میں ایئر کنڈیشن سے دور نہیں ہوتے، نمائندگی ان کی کرتے ہیں جنہیں پنکھی کی ہوا بھی میسر نہیں۔ کل جب ہالینڈ کے وزیر اعظم سب کے سامنے سائیکل پر سوار ہو کر سادگی کے ساتھ اپنے گھر روانہ ہوئے تو بین السطور ہمارے حکمرانوں کو بہت بڑا پیغام دے رہے تھے۔ اے کاش کہ کوئی سمجھے، غور و فکر کرے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور وطن عزیز کو صالح قیادت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔